حناف، شوافع، مالکیہ اور سب کا اجماع 20 کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں. تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں ادھر، ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات ڈاکٹر صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے الحمدللہ، جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں. اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں. ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب وتر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں. مگر وہ جہری آمین بھی تو کہہ رہے ہیں وہاں ہوتی ہے. بھائی دیکھو، بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ جہری آمین پہ معاف کیے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے، کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو حملی تھے نا. نہیں، ہمارا اختلاف رفع یدین. بات تو سن لیں. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ مانتے ہیں نا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ مانتے ہیں، آپ کو بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں، 1 منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے ہم. میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے، موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وتر فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو 6ٹھی صف پہ کھڑے ہوتے تھے، دوسری میں تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. یہ مسئلہ دوسرا. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وتر جو ہیں فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہے، کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا چلے بس ٹھیک. یہ مسئلہ صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا. مطلب یہ بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں. حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں. آپ ہمارے بھی 20 پڑھ لیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ بیت اللہ. اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا، انہوں نے کہا میں تو خام ہو جاتا. دیکھیے میں جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے. یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. جی. یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا. انہی مسائل کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں. لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اسی لیے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور طریقے سے کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی. صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی بات سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے. اب ایک بات میں صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے، ما زاد والی جو روایت عرض کی ہے. دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے، ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا. اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان،
ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے، لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے، اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں، نہیں، آپ نے کیا موقف ہے یہ بتا دیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں انہوں نے جو سوال پوچھا وہ جواب بھی خود بھی دے دینا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا نہیں۔ بھائی سوال ان سے نہیں پوچھا، آپ مجھ سے وضاحت کریں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور کہ فرمایا دیکھیں، حاضی سوال یہ ہے- نعمت البدعت، جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ڈاکٹر پڑھتے صاحب، ہوئے میں نے اور یہ فرمایا آپ کی توضیح بھی کربلا فرمائی۔ کہا تھا، موطا امام مالک کی روایت نعمت ہے، البدعت۔ حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے ہیں، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فرداً نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تراویحیں ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی ابن کعب، یہ دونوں قرآن مجید کے حافظ قاری اور جلیل القدر صحابی تھے، ان کو مقرر فرمایا، اور اسی روایت کے اندر موطا امام مالک کے اندر الفاظ ہیں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ 11 رکعتاً، 11 رکعتیں۔ اچھا، نتیجہ یہ یہاں- نکلتا ہے دیکھیں نا کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے چلنا ہے، نہیں تو حضرت اور یہ عمر اچھی پر بات ہے۔ الزام بنایا نا نہیں، کہ کوئی انہوں نے الزام 20 نہیں، رکعت نہیں، پڑھائیں۔ الزام نہیں، الزام اس تو پر نہیں، دلائل ہیں، یہ تو اس پر دلائل کتابیں ہیں، لیکن کتاب- آج مجھے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے کہ بہت خوشگوار انداز میں بات ہو رہی ہے۔ نورانی صاحب، بڑی مزے کی الحمدللہ، بات تو ہے ہمیشہ- یہ ان کو تو کم از بتانے کم دیں۔ بخاری سے نیچے اتر کے موتا پہ تو آئے ہیں نا، سبحان اللہ، بڑی خوب ورنہ تو ہر بات چلے بخاری موتا سے امام ہوتی ہے، مالک کم از پر تو کم آ گئے۔ بخاری سے ہم اتر کے ہر موتا پہ تو آئے حدیث ہیں۔ جو صحیح ہو، مانتے ہر ہیں، حدیث مانتے ہیں، اسی لیے آپ اہل حدیث ہیں۔ یہ بالکل اسی لیے آپ بالکل جی آپ فرمائیے۔ اگر آپ ہر حدیث صحیح کو مانتے ہیں تو پھر ترمذی کی حدیث کے اوپر سندن کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ جب اس میں بحث 20 ہوگی رکعت تو ہوگی۔ اچھا، انشاءاللہ مکتبہ کوئی اہل سند پر بھی بیت، مکتبہ اہل بیت کا موقف بدل۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ ایسی نماز نہیں پڑھی، کسی بھی سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں اصحاب کرام نے اس کام کو شروع کیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا نعم البدع۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں کل راتوں میں 1000 رکعت نافلہ کی پڑھنی ہے، پہلے 20 دن 30 رکعت اور آخری 10 دن جو ہیں وہ 20 رکعت، 19، 21 اور 23 میں 100 رکعت، اس طرح سے 1000 رکعت کا ہمارا کل ایک کوٹا ہے جو ہمیں ادا آپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ ماشاءاللہ امام مالک تک تو پہنچ گئے ہیں، یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں پہلے باتوں سے میں، پہنچے ہوئے کچھ تھے۔ اور کھو جاؤ گے تو چار پہلے سے اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھی دیکھیے یہ بڑی اس وقت ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ اتنی محبت سے سب کی سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں یا اور کہہ دیتے ہیں نہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں وقفے کے